الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. معزز حاضرین، رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے۔ اس پر ہم زندگی بھر اللہ کا شکر ادا کریں پھر بھی کم ہے، اس لیے کہ بغیر کسی محنت کے، مشقت کے، قربانیوں کے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ماں کے پیٹ سے ہمیں عطا کر دیا۔ مسلمان گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا۔ لاکھوں درد و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اسلام کو پہنچانے، پھیلانے اور عام کرنے کی خاطر رات دن محنت کی ہے۔ لوگوں کے طعنے سنے ہیں، گالیاں سنی ہیں، لوگوں نے آپ کو بائیکاٹ کیا، برا بھلا کہا، لوگوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اور اس اسلام کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں اپنے دانت تڑوا دیے، اپنی پیشانی زخم کروا دی، بہت سارے غم آپ لے کر لوگوں کے درمیان کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کی کوشش کی۔ محترم حضرات، انسان کے پاس اللہ کی طرف سے جتنی نعمتیں ملی ہیں، ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ایمان کی نعمت ہے، دین اسلام کی نعمت ہے۔ اس دین اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، سارے مذاہب لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی عقل کے مطابق ان کے کچھ قوانین ہیں، ان کے کچھ اعمال ہیں، اور سارے مذاہب یہ باطل ہیں، غلط ہیں، بیکار ہیں۔ سچا مذہب اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین بھی اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو اسلام ہی پسندیدہ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنانا چاہے، اللہ اسے کبھی پسند نہیں کرتا، اس دین کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ تو گویا کہ مذاہب میں سب سے بہترین مذہب، ادیان میں سب سے بہترین دین اسلام ہی ہے، اور اس اعتبار سے انسان کے نزدیک جتنی بھی نعمتیں ہوں، دولتیں ہوں، خزانے ہوں، جس قدر بھی رب العالمین کا فضل و کرم ہو، ساری نعمتوں میں، خزانوں میں، دولتوں میں اور سارے فضل و کرم میں ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، دین کی دولت سب سے عظیم دین ہے۔ اور یہ وہ دین جسے پھیلانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دن ایک کیا، نہ اپنے آرام کا خیال کیا، نہ اپنے سکون کا خیال کیا، نہ اپنی طبیعت کا خیال کیا۔ چاہے آپ آرام سے ہوں، سکون سے ہو، اس وقت بھی آپ نے دعوت کا کام کیا، اسلام کو پہنچانے کا آپ نے فریضہ انجام دیا ہے۔ چاہے آپ بیماری کی حالت میں ہو، معلوم ہوتا کہ چند لوگ باہر سے مکہ آئے ہوئے ہیں، فوراً آپ ان کے پاس پہنچ جاتے، اپنی طبیعت کا خیال نہیں کرتے، اپنے آرام کا کبھی آپ خیال نہیں کرتے تھے، تاکہ لوگوں کے پاس یہ دین آ جائے اور سب دین اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ اور صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا
اور اس اسلام کی حفاظت کی خاطر صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دیں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان لانے کی وجہ سے ننگے بدن گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا، گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا۔ کتنے ایسے صحابہ ہیں جنہیں زمین پر انگارے بچھا کر لنگے بدن ان پر چت لٹایا گیا، اور ان کے پسینے اور خون کی وجہ سے وہ انگارے ٹھنڈے پڑ جاتے، مگر ان کا ایمان کبھی ٹھنڈا نہیں پڑتا، وہ ایمان میں اس قدر مضبوط رہتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کے رشتہ داروں نے، چچا نے بوریا باندھ کر، حصیر باندھ کر نیچے سے دھواں دیتا تاکہ دم گھٹ جائے، ایسی کیفیت محسوس ہو کہ اس تکلیف کی وجہ سے اس ایمان کو چھوڑ دیں۔ بڑے بڑے پتھر صحابہ کے سینے پر رکھ دیے جاتے تاکہ وزن کو برداشت نہ کرتے ہوئے ایمان سے دور ہو جاتے، تیرے مارے جاتے، کوڑے مارے جاتے، اور جائیدادیں ہڑپ کر لیتے، مال کو چھینا جاتا، عزت نکالتے۔ ساری تکلیفوں کو صحابہ نے برداشت کیا، کیوں؟ ایمان کی خاطر، تاکہ ایمان بچ جائے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار جس چیز پر ہے، وہ چیز محفوظ ہو جائے، جسے ایمان کہتے ہیں، جسے دین کہتے ہیں۔ اور رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کامیاب ہونے والے مومنین ہی ہیں، ایمان والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور جو مشرک ہیں، کافر ہیں، جن کے پاس شرکی اعمال ہو، کفر کے کام ہوں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر سکتا ہے، کافروں کو معاف نہیں کرتا، مشرکوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے بچے تو شرک مت کر، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ رب العالمین نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا، اور بقیہ سارے لوگوں کو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ دوسرے گنہگاروں کو اللہ معاف کر سکتا ہے، کافروں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، شرک کرنے والوں کو کبھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اس دین کی حفاظت کی خاطر، ایمان کی حفاظت کی خاطر دنیا میں دی جانے والی ہر طرح کی تکلیفوں کو صحابہ نے برداشت کیا، خوشی خوشی برداشت کیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی سزا دی جاتی، ہر سزا پر ایک ہی جملہ کہتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہی جملہ استعمال کرتے۔ کیا مرد حضرات، کیا ہی خواتین، کہ خواتین نے بھی ثابت قدمی کا اس قدر مظاہرہ پیش کیا کہ اسلام کی خاطر جانیں گنوا دیں، شہادت کو حاصل کر لیا، لیکن اسلام جانے نہیں دیا، ایمان جانے نہیں دیا۔ محترم حضرات، تبھی جا کر یہ دین، یہ اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے۔ اگر وہ صحابہ قربانی نہ دیتے، اگر وہ صحابہ اس اسلام کی خاطر ہونے والی تکلیفوں کو برداشت نہ کرتے، تو شاید کہ یہ دین کونے کونے تک، دنیا کے کونے کونے تک نہ پہنچے، ہم تک یہ دین نہ پہنچے۔ گویا کہ ان صحابہ کی قربانیوں کا معاملہ اور رب العالمین کے فضل و کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی توفیق سے ہمیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اسلام کو محفوظ کرنے، اس ایمان کو محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ محترم حضرات، صحابہ نے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی؟ لوگوں نے مارا، برداشت کیا، عزت نکالا، برداشت کیا، گھر بار سے دور کیا، برداشت کیا، مکے والوں نے جائیداد کو چھین لیا، مال کو چھین لیا، برداشت کیا، مدینہ چلے گئے، جنگیں ہوئیں، جنگوں میں کئی صحابہ شہید ہو گئے، گھرانے لٹ گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، لیکن یہ ساری تکلیفیں عورتوں کو بھی برداشت ہیں، بچوں کو بھی برداشت۔ کسی عورت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے نبی تمہاری وجہ سے میں بیوہ ہوئی ہوں۔ کسی بچے نے اللہ کے رسول سے آ کر یہ نہیں کہا
اے اللہ کے نبی تمہاری وجہ سے میں یتیم ہوا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ صحابہ کو یہ قبول ہے کہ اسلام بچ جائے، اگر دنیا جاتی ہے تو جانے، اسلام کی خاطر کوئی شہید ہو تو بالکل پسند ہے، راضی ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جنگ چل رہی تھی، ایک خاتون آئیں، دوڑتے دوڑتے ہوئی آئیں، لوگوں نے مل کر کہا کہ اے خاتون تمہارے شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ خاتون کہنے لگی اگر شوہر مر گئے تو ٹھیک ہے، بتاؤ نبی کیسے ہیں؟ کہا کہ تمہارے بچے بھی مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر گھر والے جا رہے ہیں تو جانے دو، لیکن نبی کیسے ہیں؟ یہاں پر پورا گھرانہ چل رہا ہے، لیکن جب بتایا گیا کہ نبی صحیح سلامت سے ہیں، نبی موجود ہیں، تو نبی کو دیکھنے کے بعد صحابیہ کی زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے کہ اے نبی آپ کے بعد ہر طرح کی مصیبت آسان ہے۔ یہ صحابہ کا معاملہ تھا، دین بچ جائے، اس لیے کہ یہ جو دین ملا ہے نبی کے ذریعے ملا ہے، نبی کے ذریعے جو ایمان ملا ہے وہ ایمان محفوظ ہو جائے، اس ایمان کی خاطر جو تکلیف دنیا میں آنا ہو آ جائے، کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ دنیا عارضی ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد جو ابدی زندگی جنت کی شکل میں کامیابی والی زندگی ملے گی، وہ زندگی بہت ہی عظیم ہے۔ اس زندگی کی خاطر صحابہ نے ایمان بچانے میں ہر طرح کی قربانیاں پیش کر دی۔ دنیا نام کی کوئی چیز صحابہ کے نزدیک قدر و منزلت میں نہیں تھی۔ محترم حضرات، یقیناً ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دین کو بچانے میں ویسی قربانیاں اور وہ تکلیفوں کو برداشت کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ یقیناً دیکھیے کہ نہ آج ہمیں ایمان بچانے کے لیے کوئی ستانے والا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی ہمارے گلے میں رسی ڈال کر کھینچ رہا ہو، ایسا نہیں کہ اور گرم گرم ریت پر ہمیں لٹایا جا رہا ہے، انگاروں میں لٹایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایمان کی خاطر ہمیں کہیں سے دور کیا جا رہا ہے، ہمارے جائیدادوں کو ہڑپ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اب ہمیں ایسی قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بٹھے بٹھائے گھر کے اندر ہمیں ایسی دولت عطا کر دی۔ گویا کہ شاید یہی معاملہ ہے کہ صحابہ کو یہ نعمت بڑی تکلیفوں کے بعد ملی تھی، تب جا کر ان کے اندر اس نعمت کی قدر تھی، اس ایمان کے بچانے کی فکر تھی۔ آج ہمیں وہ نعمت بغیر کسی محنت کے مشقت کے مل گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پرواہ نہیں ہوتا۔ یہ کبھی ہوتا ہے ایک آدمی اگر دن بھر محنت کر کے روپیہ پیسہ کمائے، خون پسینہ ایک کر کے کمائے، تو خرچ کرنے میں بڑا سوچتا ہے، محتاط ہوتا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے وہیں خرچ کرتا ہے، جہاں خرچ نہیں کرنا ہے کبھی خرچ نہیں کرتا۔ اگر دوسرے انسان کو اگر ایسے ہی پیسے مل جائے، مفت میں مل جائے، تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں ہوتی، ایسے ہی لٹاتا جائے گا، اس لیے کہ اس کے محنت کے پیسے نہیں۔ تو گویا کہ اگر یہ ایمان ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ملتا تو شاید ہم بھی اس کی فکر کرتے، لیکن بغیر کسی قربانی کے ماں باپ کے پیٹ سے ہمیں مل گیا۔ مسلمان گھرانوں میں اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے اس ایمان کی، اس دین کی کوئی قدر و منزلت ہی ہمارے پاس نہیں۔ عربی زبان میں ایک واقعہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ انسان اپنی محنت کا کس قدر خیال کرتا ہے۔ اگر چیز بغیر محنت کے ملتی ہے تو اس کے پاس اس کی قدر و منزلت نہیں رہتی۔ واقعہ یہ ہے کہ باپ نے دیکھا کہ بیٹا ناکارہ ہو جا رہا ہے، محنت نہیں کر رہا ہے۔ باپ نے شرط لگائی کہ دیکھو جاؤ کام کرو، اور رات میں اتنے پیسے اگر لاؤ گے تو تمہارے لیے کھانے کا معاملہ ہے، گھر میں رہنے کا معاملہ ہے۔ اب ماں کی محبت، ممتا غالب آ گئی۔ ماں نے کہا کہ بیٹے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ اپنی زندگی گزارو، دن بھر جیسے تم رہتے ہو رہ لو، جیسے تم شام کو آؤ گے تو والد صاحب آنے سے پہلے میں تمہیں روپے دے دوں گی۔ تو روزانہ کا یہی معمول چلتا، بیٹا جاتا بازار میں، دوستوں میں کھیل کود کرتا، باپ کے آنے سے پہلے گھر آتا تو ماں اپنے خرچ کے پیسے اسے دے دیتی، جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ میں کما کر لایا ہوں۔ جیسے ہی باپ کو دیتا تو والد کیا کرتے ہیں، پیسوں کو لے کر گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور بیٹے کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس کی محنت کے پیسے نہیں۔ تو اس طرح کئی دن چلتے تو بعد میں ماں کہتی کہ بیٹا اب پیسے ختم ہو گئے، اس کے بعد میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، اب جاؤ تم محنت کر کے آؤ، اس لیے کہ اب تمہارے لیے محنت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔
تو بیٹا جاتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی محنت کے پیسے لا کر پھر اپنے والد کو روزانہ کے مطابق دیتا ہے، تو باپ ان پیسوں کو لے کر پھر باہر پھینک دیتا ہے۔ تو اس وقت باپ کے بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، میں اتنی محنت سے کما کر پیسے لایا ہوں، آپ اسے باہر پھینک رہے ہیں۔ تو تب معلوم ہوا کہ ہاں اب یہ محنتی بن گیا ہے۔ تو گویا کہ اس سے پہلے کبھی اس نے جملہ استعمال نہیں کیا کہ میری محنت کے پیسے ہیں، تم پیسوں کو کیوں ضائع کر رہے ہو۔ جب خود کی محنت کے پیسے باہر پھینکتے ہوئے دیکھا، تب اس نے کہا کہ تم میری محنت کو کیوں ضائع کر رہے ہو۔ یہ بات انسانی طبیعت میں ہے، جب محنت کے بعد کوئی چیز ملتی ہے تو انسان قدر کرتا ہے، اگر بغیر محنت کے وہ چیز مل جائے تو انسان اس کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ آج دین کے اعتبار سے ہم مسلمانوں کا یہی معاملہ رہ گیا، ایمان کے اعتبار سے ہم مسلمانوں کا یہی معاملہ رہ گیا کہ گھر بیٹھے ہمیں یہ دین مل گیا، خاندان گھرانے کے اعتبار سے ماں باپ کی طرف سے یہ دین ہمیں مل گیا، جس کی وجہ سے اس کی حفاظت کی بات ہمارے درمیان نہیں ہے، اس کی قدر و منزلت کا تصور آج ہمارے پاس نہیں ہے کہ آج ہم بے نمازی ہیں، آج ہم اللہ رب العالمین کی معصیت کرنے والے ہیں، آج ہم غفلت کی زندگی گزارنے والے ہیں، آج ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت نہیں ہے، اسلام کی محبت نہیں ہے، رب العالمین کی محبت نہیں ہے، رسول کی محبت نہیں ہے، اگر ہے تو صرف زبان پر ہے۔ زبان پر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہے، اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت کا دعویٰ زبان پر ہے، بس زبان سے باہر نکل جاتا ہے، دل میں اثر نہیں کرتا، دل میں داخل نہیں ہوتا۔ اگر وہ چیز انسان کے اندر داخل ہوتی تو کبھی انسان منمانی زندگی نہیں گزارتا، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، آخرت کو نہیں بھلاتا، رب العالمین کے یہاں معصیت کا ارتکاب نہیں کرتا، اس کی ناراضگی نہیں مولتا۔ اگر یہ چیزیں آج ہمارے درمیان ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دین کی قدر نہیں کی، اپنے ایمان کی قدر نہیں کی، ہمارے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ محترم حضرات، ہم لوگ دین کی حفاظت کے معاملے میں جس قدر پیچھے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں اکثریت نمازوں میں غافل ہے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اور سمجھتے ہیں کہ ارے یہ تو ایک معمولی کام ہے، یہ تو ایک معمولی کام ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، نماز نہ پڑھنا ایک معمولی کام رہ گیا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اگر جمعہ میں ایک مرتبہ ہم مسجد کو آ جائیں، نماز پڑھ لیں تو بھی ہم مسلمان، ہمارا دین محفوظ ہے، ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ یہ تصور جو آج مسلمانوں میں پایا جا رہا ہے، یقیناً یہ تصور مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں ہلاکت کے قریب لے جانے والا، یہ سوچ بربادی کے قریب لے جانے والی سوچ ہے، اور اس سے انسان خود بھی برباد ہوتا ہے، اس کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے، اور پورا گھرانہ دین بیزار ہو کر رہ جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے دین کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی، آج ایک چیز، معمولی چھوٹی چیز جس کی قربانی دینا ہمیں نہیں ہوتا، کیا ہے؟ وقت کی قربانی، وقت کی قربانی دینا ہمیں نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ کہ اسلام کی خاطر ہم جان کی قربانی کیا دیں گے، مال کی قربانی کیا دیں گے، ہم گھر بار کی قربانی ہم کیا دیں گے آخر دین کی خاطر؟ اگر ایسا وقت آ جائے جہاں جان دینی پڑے یا مال دینا پڑے یا گھر بار کی قربانی دینی پڑے تو آخر ہم کیا دیں گے؟ ہرگز نہیں دے سکتے، اور جو قربانی نہیں دے آخر وہ اللہ کی طرف سے نیکی کیسی حاصل کرے گا؟ رب العالمین نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لوگو سنو، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی کو حاصل نہیں کرو گے۔ یہاں پر نیکی سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا نیکی سے مراد جنت ہے، جنت اس وقت تک حاصل نہیں کرو گے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، اور پسندیدہ چیز میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر مال انسان کے نزدیک پسندیدہ ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا پڑے تو کریں، تبھی جا کر انسان کو جنت ملے گی۔ وقت انسان کے نزدیک محبوب ہے، اللہ کی خاطر انسان وقت کی قربانی دے تب جا کر انسان جنت کو حاصل کرے گا۔ بیوی بچے، دنیا داری، انسان کا جسم، انسان کی ذات،
اگر انسان کے نزدیک محبوب پسندیدہ ہے، اگر اسلام و ایمان کی خاطر وقت پڑنے پر اگر کوئی قربانی دے، وہی انسان جنت کو حاصل کرتا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اور نماز کے معاملے میں ہم مسلمان بہت خوش نما بن کر زندگی گزار رہے ہیں، اور خوش فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں کہ نماز چھوڑ کر بھی اپنے آپ کو ہم مومن سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اسلام باقی ہے، ہمارا ایمان باقی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اس خوش فہمی میں بہت سارے لوگ زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ شیطان اس نماز کو چھڑوا کر انسان کو ایمان سے دور کرتا جا رہا ہے، انسان کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے دور کرتا جا رہا ہے۔ اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کو چھوڑنا یہ بہت ہی بڑی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ نماز کو چھوڑنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام ہی اس کے پاس نہیں رہتا، ایمان اس کے پاس نہیں رہتا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ انسان اور کفر کے درمیان، انسان اور شرک کے درمیان اگر کوئی دیوار ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر انسان نماز پڑھتا رہے گا تو شرک سے محفوظ ہے، کفر سے محفوظ ہے۔ اگر انسان نماز کو چھوڑ دے تو گویا کہ وہ اپنی دیوار کو توڑ رہا ہے، اور دیوار کو توڑ کر کفر میں داخل ہو رہا ہے، شرک میں داخل ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اور کفر کے درمیان نماز کو چھوڑنا ہے، اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے تو کفر میں داخل ہو جاتا ہے، شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ نماز کو چھوڑنے سے انسان کافر ہو جائے گا، انسان مشرک ہو جائے گا، نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے۔ اس کے واضح اس حدیث کا واضح مطلب یہی ہے۔ بلا بتلاؤ، کیا ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اس اعتبار سے ہم اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں؟ جو دین ہمیں ملا، ایک عظیم دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کیا ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ لوگوں سنو، ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ ہم میں اور غیر مسلموں میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا شمار ان میں ہو جائے گا، ہمارا شمار ان میں ہو جائے گا۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا عہد ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ کفر کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان اللہ کا انکار کر دے یا قبر پرستی کو اپنا لے، بت پرستی کو اپنا لے، یہی ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا کوئی نماز کو کلی طور پر چھوڑتا ہے، ایسا انسان کافر ہے۔ سعودی علماء کے اگر فتاوی کو دیکھیں، یقیناً ان فتاوی کو دیکھنے کے بعد کبھی ڈر ہوتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارے گھروں میں مسلمان کتنے ہیں، کیا ہمارے گھر کے سارے افراد مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، سوچنا پڑتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اردو زبان میں، انگریزی زبان میں یہ فتاوے موجود ہیں، دیکھیے کہ سعودی علماء اس معاملے میں اتنے سخت ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد بے نمازی ہے تو عورت کا حق نہیں بنتا کہ وہ اس مرد کے ساتھ رہے۔ اگر کوئی عورت بیوی بے نمازی ہے، مرد کو حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے، چاہیے کہ فوراً چھوڑ دے انہیں، طلاق دے دے انہیں، دوسرے سے شادی کر لے۔ اس لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، اور ایک مشرک کے ساتھ زوجیت میں نہیں رہ سکتے۔ تو گویا کہ نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں سعودی علماء اس قدر سختی کے ساتھ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز کو چھوڑتا ہے
اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے اسلام میں۔ نماز کو چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ باقی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے نکل گیا۔ اسی لیے خلیفہ بننے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ماتحتی میں جتنے بھی امراء تھے، امیر تھے، قاضی تھے، سب کے نام خط لکھ کر کہا، بتایا کہ میرے نزدیک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تم نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، دوسری چیزیں بعد میں، پہلی چیز نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے وہ دوسری چیزوں میں بھی برابر رہتا ہے، جو آدمی نماز کی پابندی نہ کرے وہ دوسری چیزوں میں بھی بگڑا ہوا رہتا ہے، اور اس کی دوسری خیانتیں اس کے اندر رہتی ہیں، چونکہ نماز یہ اللہ کے ساتھ خیانت کرنا، جو اللہ کے ساتھ خیانت کرتا ہو وہ بندوں کے ساتھ تو بڑے آسانی کے ساتھ خیانت کر لیتا ہے، جو اللہ کے ساتھ ظلم کرے وہ بندوں کے ساتھ بآسانی ظلم کر لیتا ہے، جو اللہ کی بات نہ مانے وہ بندوں کی بات کبھی نہیں مانتا، نہ ماں باپ کی بات مانے گا، نہ بڑوں کی بات مانے گا، کسی کی بات نہیں مانتا۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے امراء کے نام باقاعدہ خطوط لکھ کر پیغام دیا، کہا کہ تم نماز کی پابندی کرو۔ محترم حضرات، عبداللہ ابن شقیق کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا تركه كفر الا الصلاۃ، کہتے ہیں کہ صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ صحابہ اگر کسی چیز کو چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اس معاملے میں صرف نماز کو رکھتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ یہ سارے صحابہ کا ماننا تھا کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، وہ کفر میں چلا جاتا ہے، یعنی جو کلی طور پر کبھی نماز ہی نہ پڑھے، زندگی میں نہ مسجد کا رخ نہ کرے، بالکل مسجد سے دور ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں صحابہ اعتقاد رکھتے تھے، تصور رکھتے تھے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے، من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کر دیا۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو آدمی صحت رکھنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا، وقت رکھتا ہے، صحت رکھتا ہے، اللہ نے اسے کھڑ کر پڑھنے کی، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت دی ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، تو کہتے ہیں لا تجوز شہادتہ، تو ایسے بے نمازی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی جگہ پر وہ گواہی دینے پر آئے، گواہی قبول نہیں کی جائے گی، مطلب یہ ہے کہ اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کہیں پر مشورے میں، کہیں کسی معاملے میں اسے بڑا نہیں بنایا جائے گا، جو بے نمازی ہے اسے بڑپن دینے کا حق نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يُوَاكِلَهُ، کسی مسلمان کو یہ حلال بھی نہیں ہے کہ کسی بے نمازی کو کھانا کھلائے، بے نمازی کو کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے، وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اور کہتے ہیں وَلَا يَدْخُلُ مَعَهُ تَحْتَ سَقْفٍ، کہ کسی ان مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بے نمازی کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے، اپنے گھر میں رہنے بیٹھنے کی اجازت دے، اس کے چھت کے نیچے بے نمازی کو لے کر آئے، ایسے مسلمان کو جائز نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات سلف صالحین نے بتایا ہے نماز کو چھوڑنا۔ دیکھیے نیک لوگوں کا معاملہ کس قدر خطرناک تھا نماز سے متعلق، کہ جہاں نماز کی پابندی سلف صالحین کیا کرتے تھے، اسی جگہ پر نماز کو چھوڑنے کے معاملے میں ڈرتے تھے۔ محترم حضرات، آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہر ایک اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ سوچ ہمارے پاس ہے؟ کیا ہم نماز کو چھوڑنے کو ایک بڑا گناہ سمجھ رہے ہیں؟ کیا ذرا بھی ڈر ہمارے اندر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر اس نماز کے بارے میں پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے بعض کہنے والوں نے کہا کسی انسان کے ایمان اور اس کی دینداری کو جانچنا ہو تو اس کی نماز کو جانچ لو، اس کی نماز کو جانچ لو، اس کی نماز جتنی پختی ہے اس کا دین اتنا پختہ ہے، اور اس کی نماز جتنی کچی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دین اتنا کچا ہے، کمزور ہے اس کا دین۔ جو نماز میں کمزور وہ دین میں کمزور، جو نماز میں پختہ وہ دین میں پختہ ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، یہ نماز
جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ. لوگو، سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا. دوسرے سوالات تو بہت سارے ہیں، گناہوں کے بارے میں سوال ہے، حقوق کے بارے میں سوال ہے، معاملات کے بارے میں سوال ہے، ظلم و زیادتی، چوری ڈکیتی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، زنا، شراب نوشی، جوا بازی، سود خوری، یہ ساری چیزوں کے سوالات تو ہے ہی، لیکن پہلا سوال نماز کے بارے میں. ایک انسان بس اتنا سوچے کہ میری زندگی کے سارے رات دن کے بارے میں مجھے وہاں جواب دینا ہے، اور پہلا سوال نماز کے بارے میں ہے، تو کیا میں نے پہلے سوال کی تیاری کی کہ نہیں کی؟ کیا میں اس میں کامیاب ہوں کہ نہیں ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ انسان یہیں پر پھنس جائے گا، اور بقیہ بہت ساری ایک فہرست، نام اعمال کی فہرست، سوال و جواب کی فہرست انسان کے پیچھے لگی رہے گی. تو پہلے سوال کا معاملہ ہمارے نزدیک اتنا خطرناک ہے کہ ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دیے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. یقیناً یہ نماز کو چھوڑنے سے ایمان ضائع ہوتا ہے، اسلام ضائع ہوتا ہے، انسان کفر میں جا سکتا ہے، شرک میں جا سکتا ہے. اور یہ ایسی نماز جس کا پہلا سوال کل قیامت کے دن کیا جائے گا. اور حدیث میں آگے آپ نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَنَجَحَ. اگر کسی انسان کی نماز درست ہے، ایسا انسان نجات پا لیا، کامیاب ہے، وہ اس نے کامیابی پالی، اس نے نجات پالی. وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. اگر کسی کی نماز بیکار میں ہے، کسی نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، ضائع کر دیا ہے، تو کہا ایسا انسان کل قیامت کے دن رسوائی میں ہے، فقد خاب و خسرا، خسارے میں ہے، ذلت میں. نماز کو چھوڑنے والا کل قیامت کے دن ذلیل ہوگا، اور نماز پڑھنے والا کل قیامت کے دن سرخروئی پائے گا، کامیابی پائے گا، نجات اسے ملے گی. محترم حضرات، نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی آیتوں میں ہمیں اس بات کا حکم دیا. جب ہم مانتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، اللہ ایک ہے، ہم توحید کو لائے ہوئے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے دین کو ہم نے تسلیم کیا ہے، اور اس کا بھیجا ہوا کلام قرآن مجید ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اس میں موجود ایک ایک چیز سچی ہے، ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک تعلیم سچی ہے، ہر بات پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر آخر یہ سستی کیسی، یہ غفلت کیسی کہ ایمان رکھنے کے باوجود ہم قرآن کی تعلیمات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر منمانی زندگی گزارتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار حکم دیا. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. لوگو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کہیں پر رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، کہ لوگو نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص کر درمیانی نماز کی حفاظت کرو. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے بتایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہیں وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، ڈر پیدا کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے وقت میں یہ سمجھتے ہیں کہ موت کا فرشتہ میرے سر پر ہے، اور نام اعمال لکھنے والے فرشتے میرے دائیں بائیں ہیں. اگر میں ایسے ہی مر جاؤں ایسے ہی، تو میرے لیے کامیابی ہے. ڈر رکھتے ہیں اپنے دل میں، اللہ کا ڈر رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، انسان کے اندر تبدیلی لانے کا سب سے بہترین ذریعہ ڈر ہے. ڈر سے ہی تبدیلی آتی، بغیر ڈر کے کبھی تبدیلی نہیں آتی. اسی لیے شریعت میں بار بار فکر آخرت کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر 13 سال تک
صرف آخرت کا ذکر کیا، توحید کے ساتھ، رسالت کے ساتھ آخرت کا ذکر کیا، کبھی جنت کا، کبھی جہنم کا، بار بار آخرت کی تعلیم مکے والوں کو دی گئی۔ کیوں؟ مکے والے اس قدر منمانی زندگی میں ہو گئے تھے، دیکھنے میں انسان تھے لیکن معاملات میں، رہن سہن میں، تعلقات میں جانور سے بدتر تھے، دل مردہ ہو گئے تھے، دماغوں پر پردے پڑ گئے تھے، اور آنکھوں پر اس قدر تاریکی آ گئی تھی، اندھا دھند زندگی گزارنے والے۔ اور ایسے لوگوں کی تبدیلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار آخرت کی تعلیم دی، جنت جہنم کا ذکر کیا، اور یہی وہ تصور تھا محترم حضرات، آخرت کا تصور ہی صحابہ کی زندگی میں انقلاب برپا کیا۔ زنا کرنے والے صحابہ زنا کو چھوڑ دیے، شراب پینے والے صحابہ شراب کو چھوڑ دیے، اور کھیل کود کے ساتھ زندگی گزارنے والے کھیل کود کو چھوڑ دیے، بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے بچیوں سے محبت کرنے والے ہو گئے۔ یہ آخرت کا تصور ہی انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ جب تک انسان اپنے اندر اللہ کا ڈر نہیں پیدا کرتا، اس وقت تک کبھی اس کے اندر انقلاب کی کیفیت نہیں آتی، تبدیلی کی کیفیت نہیں آتی۔ خاص کر نماز کے معاملے میں ہمیں یہ ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز سے غفلت یہ انسان کو ایمان سے دور کر دیتی ہے، نماز میں سستی انسان کو منافقوں کی فہرست میں شمار کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز میں سستی کرنے والوں کے ذکر میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ اس آیت میں اگر غور کریں تو ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، بات یہ ہے کہ ہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ہلاکت ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے۔ نماز نہیں پڑھنے والوں کی بات نہیں ہے، ارے ان کا تو معاملہ اس سے خطرناک ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سستی برتتے ہیں۔ کیسے برتتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں لیکن خشوع خضوع کا خیال نہیں کرتے، خیالات ادھر ادھر رہتے ہیں، طریقے سے نماز نہیں پڑھتے، یا نماز میں سستی کا معاملہ ایسا ہے نماز تو پڑھتے ہیں اس کے وقت میں نہیں پڑھتے، وقت چلا جانے کے بعد ظہر کی نماز عصر میں، عصر کی نماز مغرب و عشاء میں ادا کر لیتے ہیں۔ یقیناً یہ نمازوں میں سستی ہے، یا نمازوں میں سستی کا معاملہ ایسا ہے کہ دن کے 5 نمازوں میں ایک نماز چھوٹ گئی اس کی فکر نہیں کرتے، کبھی نہیں سوچتے کہ میں نے ظہر نہیں پڑھی آج، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی آج، کچھ بھی فکر نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ظہر گئی تو کیا ہوا، عصر میں پڑھ رہا ہوں، مغرب کی نماز چوکی تو کیا ہوا، عشاء میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ سستی ہے نمازوں میں، اور خاص کر خواتین کا معاملہ اس میں بڑا خطرناک ہے۔ سستی میں خواتین کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ ایک تو نمازوں کی پابندی گھروں میں نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ہوتی بھی ہے تو سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، اور وہاں پر عذر رہتا ہے، بہانے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے کل قیامت کے دن کوئی عذر نہیں چلتا، اور اس میں سب کے گھرانے شامل ہیں، میرا گھر بھی شامل ہے، آپ کا گھر بھی شامل ہے، سب کے گھرانے شامل ہیں اس میں۔ کل قیامت کے دن کوئی عذر نہیں چلتا، کوئی عورت کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ تو نے مجھے اولاد دیا تھا، اولاد کی تربیت میں میں لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھی، کوئی نہیں کہہ سکتی۔ اولاد کی خدمت اور دیکھ بھال میں میرا وقت لگ جاتا، تو نے ایسا شوہر دیا کہ اس کے پکانے میں میرا وقت لگ جاتا، ہرگز نہیں۔ کل قیامت کے دن کوئی عذر نہیں چلتا، پکانا آپ کا معاملہ، بچوں کی تربیت و پرورش کرنا وہ آپ کا معاملہ، لیکن نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ جو نماز ایک بیمار پر معاف نہیں، جو نماز ایک فریش انسان پر، بستر پر لیٹے ہوئے بیمار انسان پر معاف نہیں ہے، تو اس عورت کے لیے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے جس کے پاس بچے ہوں، جو بچوں کی خدمت کرتی ہو، جس کے پاس کھانے کا پکانے کا معاملہ ہو، مصروفیات ہوں، کپڑے دھونے کی بات ہو، گھر کے کام کاج ہوں، ہرگز نہیں، یہ کوئی عذر کل قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اب ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کاموں کو بانٹ لیں، ٹائم بنا لیں، اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، نمازوں کے اوقات میں کوئی کام باقی نہ رکھے، اور اس طرح وہ اللہ کی ساری عبادت کر سکے۔ یہ جان لیں کہ کل قیامت کے دن کسی کا کوئی عذر نہیں چل سکتا۔ ایک عام
انسان جو بالکل سخت کمزور ہو، بیمار ہو، اس کا عذر نہیں چل سکتا، تو صحت مند عورت کا عذر کیسے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ نمازوں کے معاملے میں ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ ویل عربی زبان کا ایک کلمہ، اس کے دو معنی، پہلا معنی ہے ہلاکت کا، اور اس کا دوسرا معنی ہے کہ ویل جہنم میں ایک گڑھے کا نام ہے، جہنم میں ایک گڑھے کا نام ہے، اور جہنم کے جو گڑھے ہیں بڑے ہی خطرناک گڑھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کو جہنم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بڑے بڑے گڑھے ہیں، آگ کے گڑھے ہیں۔ جہنم کا معنی ہی گڑھا ہے، آگ کا گڑھا، اسی لیے اسے جہنم نام رکھا گیا۔ اور اتنا بڑا اس کا گڑھا، اس کے گڑھوں کے بارے میں احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑے چٹان کو، بڑے گنڈ کو، پتھر کو اگر اس گھڑے میں اونڈیلا جائے، ڈالا جائے، تو 70 سال تک گرتا جائے گا، گرتا جائے گا، گرتا جائے گا۔ 70 سال تک بھی اس کی تہ نہیں آئے گی، اس کی بنیاد نہیں آئے گی، 70 سال گرتا رہے گا۔ اب اندازہ کرو کہ 70 سال ایک پتھر گرتا جائے تو وہ گڑھا کتنا خطرناک ہوگا، اور اس میں جو آگ ہے، سانپ بچھو ہیں، خطرناک اللہ تعالیٰ نے اس میں عذابات رکھے ہیں، تو انسان کے لیے وہ چیزیں کس قدر خطرناک ہوں گی۔ تو نمازوں میں سستی کرنے والوں کے لیے اس گڑھے کی وعید سنائی گئی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اور دوسری آیت میں رب العالمین نے نمازوں میں سستی کرنے والے، نمازوں کی پرواہ نہ کرنے والوں کے ذکر میں فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ سورہ مریم کی آیت ہے، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قصے بیان کیا۔ مریم علیہ السلام کا قصہ، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، نبیوں کے قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ نبیوں کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف، یعنی ان اچھے لوگوں کے بعد ایسے برے لوگ آئیں گے، ایسے برے لوگ آئیں گے۔ کہا فخلف من بعدہم خلف، کیسے برے لوگ؟ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نمازوں کو ضائع کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، اور شہوات کے پیچھے لگ جائیں گے، خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اللہ المستعان، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ آیت ہمارے بارے میں اتری، ہمارے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نیک لوگوں کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو نمازوں کو چھوڑ دیں گے، ضائع کر دیں گے، پرواہ نہیں کریں گے۔ ایک نماز چھوٹی پرواہ نہیں، دو نماز چھوٹی پرواہ نہیں، اگر ہفتہ بھر نمازیں چھوٹے کوئی پرواہ نہیں۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، شہوات کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اور اس آیت کے ذریعے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے، نماز میں سستی کون کرتا ہے، نمازیں کون چھوڑتا ہے؟ وہی انسان چھوڑتا ہے جس کے دل میں شہوات ہوں، جس کے دل کے اندر خواہشات زیادہ ہوں، برے خواہشات، جس کے اندر برے خواہشات زیادہ ہوں وہی نمازوں کو چھوڑتا ہے۔ اور کیا آج یہ بات نہیں ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں، دیکھیے آپ لوگ، نماز کا وقت ہوگا، کٹوں پر، دکانوں کے سامنے فون لے کر دیکھتے جائیں گے، دیکھتے رہیں گے، خواہشات، اپنے خواہشات کو مٹاتے رہیں گے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے انہی خواہشات کی وجہ سے اپنی جوانی کو برباد کر دیا، پرواہ نہیں کچھ بھی۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، شہوات کی اتباع کریں گے۔ اور دیکھیے یہ بات بالکل سچی ہے کہ جس کے دل میں شہوت ہو وہی نمازوں سے غفلت برتتا ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے سے انسان کے شہوات ختم ہوتے ہیں۔ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کے اندر برائیوں کو ختم کرتی ہے، فحش کو ختم کرتی ہے، منکرات سے انسان کو دور کرتی۔ نماز پڑھنے سے شہوات دور ہوتے ہیں، اگر انسان شہوات میں پڑا رہے تو انسان نماز سے دور ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ معاملہ جڑا ہوا ہے، نماز سے شہوات دور ہوتے ہیں اور شہوات سے انسان نماز سے دور ہو جاتا ہے، یہ معاملہ جڑا ہوا ہے۔ اور فرمایا فسوف یلقون غیا، کہا کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو غی،
غی نامی جگہ میں ڈالا جائے گا. غیہ سورہ مریم میں اللہ نے غیہ کہا. غیہ کیا ہے؟ یہ مفسرین نے 5 قول اس میں ذکر کیے ہیں. غیہ سے کیا مراد؟ بعض نے کہا غیہ سے مراد رسوائی ہے، اللہ کل قیامت کے دن اسے رسوائی میں ڈال دے گا. بعض نے کہا غیہ سے مراد خسارہ ہے، کل قیامت کے دن وہ خسارے میں پڑے گا. اور یہی وہ خسارہ ہے. دیکھیے ہم نے کبھی دعا نہیں کی، ہو سکتا ہے اللہ ماشاء اللہ اللہ کے نیک بندے بھی ہوں جو دعا کرتے ہوں. ہم نے کبھی دعا نہیں کی، گناہ کرتے ہیں پرواہ نہیں کرتے، کبھی دعا نہیں کرتے. خسارے سے بچنے کی دعا نہیں کرتے. آدم علیہ السلام سے ایک گناہ ہوا، ایک غلطی ہوئی اور اس خسارے سے بچنے کی دعا کرتے ہوئے انہوں نے روتے روتے بار بار اللہ سے دعا کی. کہا رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور اگر تو ہمیں نہ بخشے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام اس خسارے سے ڈر رہے. اور یہی وہ خسارہ ہے جس کا ذکر رب العالمین نے سورہ عصر میں کیا. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ایمان کے بعد نیک عمل کرنا، اور نیک عمل میں سب سے پہلا عمل نماز. نیک عمل میں سب سے پہلا عمل نماز. تو خسارے سے بچنے کا ذریعہ یہ نماز ہے. تو اسی لیے کہا جو نماز نہیں پڑھتا وہ خسارے میں ہوگا. غیہ، اسے غیہ میں ڈال دیا جائے گا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ غیہ سے مراد جہنم کا ایک وادی ہے، گڑھا ہے، جہاں آگ بھڑکتی رہے گی. اس آگ میں نمازوں کو ضائع کرنے والوں کو ڈال دیا جائے گا. محترم حضرات، نماز کا معاملہ اس قدر نازک اور خطرناک ہے کہ آدمی اگر نماز کو چھوڑتا ہے تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر سقر نامی ایک جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے سقر میں ڈال دے گا. کل قیامت کے دن جنتی اور جہنمی آپس میں بات کریں گے. جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، پوچھیں گے کہ کس چیز نے تمہیں سقر میں ڈال دیا، جہنم میں ڈال دیا. تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز نہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سقر میں ڈال دے گا. کہیں پر اللہ نے ویل کہا، کہیں پر اللہ نے غیہ کہا، کہیں پر اللہ نے سقر کہا. یعنی جہنم کے مختلف عذابات ہیں ان لوگوں کے لیے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کاہلی برتتے ہیں. اور دوسری آیت میں رب العالمین نے بتایا کہ نمازوں میں سستی برتنا یہ مومن کی علامت نہیں ہے بلکہ منافق کی علامت ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقین ایسے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑتے ہیں. نماز میں ریاکاری چاہتے ہیں، سستی چاہتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے منافقین کی نماز کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ منافقین چاہیں گے کہ جماعت میں نماز پڑھیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں، معلوم ہو کہ میں بھی نمازی ہوں. لیکن جماعت سے پہلے سنت پڑھنے کا معاملہ، جماعت کے بعد سنت پڑھنے کا معاملہ، یا گھر میں جا کر نوافل پڑھنے کی بات ہو تو نہیں پڑھتے. کیوں؟ کوئی دیکھنے والا نہیں. ریاکاری تھی اس میں، سستی ہے، سستی کی علامت ہے. تو یہ منافقین کی نشانی ہے نمازوں کو چھوڑ دینا، نماز میں سستی برتنا. محترم حضرات، نمازوں کی سستی کے معاملے میں ایک اور بہت ہی عظیم چیز یہ ہے کہ نماز انسان کی زندگی میں جہاں خیر و برکت لے آتی ہے، اگر نماز کو چھوڑ دے تو انسان کی زندگی میں بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے، مال ختم ہو جاتا ہے. اور یہ حدیث ہے جس میں واضح کیا گیا کہ مال ختم ہو جائے گا. اب مال ختم ہونے کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل مال ختم ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال ہو لیکن برکت نہ ہو، سکون نہ ہو. مال ہونے کے باوجود انسان کی زندگی میں اس مال کا استعمال کرنے کی توفیق نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتتہ العصر فکأنما اتر اہلہ ومالہ، اگر کسی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی یعنی نہیں پڑھا، اگر کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھا
تو اس کے گھر والے ہلاک ہو گئے، اس کا مال ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ انسانوں پر بھی مصیبت ہے، یہ مال پر بھی مصیبت۔ تو گویا کہ یہ ایک بڑی وبا ہے، ایک بلا ہے جو پورے گھرانے کو ہلاک کر سکتے۔ اتر اہلہ ومالہ۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ اگر کسی نے عصر کی نماز چھوڑا تو اس کے اعمال برباد ہو گئے، نیکیاں برباد ہو گئے۔ نماز کو چھوڑنا مصیبت کا ذریعہ ہے، نماز کو چھوڑنا یہ اعمال کو برباد کرنے کا بھی ذریعہ ہے، نیکیاں اس سے ضائع ہو جاتی۔ انسان کے جہاں گناہ میں زیادتی ہوتی ہے اسی جگہ پر نیکیوں کی بربادی کی بات ہے۔ اسی لیے ابو بکر عیاش رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں مسکین محب الدنیا، جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ بڑا مسکین ہے، وہ فقیر، بڑا فقیر ہے جو محبت کرتا ہے دنیا سے۔ یسقط منہ درہم فیضل نہارہ یقول انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کیسے محبت کرتا ہے دنیا سے؟ اگر ایک درہم اس زمانے کے لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے اگر ایک روپیہ بھی کہیں پر گم گیا، ضائع ہو گیا، تو دن بھر کہتا رہتا انا للہ، ایک روپیہ برباد ہو گیا، ایک روپیہ چلا گیا۔ ایک روپیہ اگر کہیں پر گم ہو جائے، چوری ہو جائے، یا کسی کو زیادہ دے دے، کچھ بھی ہو جائے، تو دن بھر کہتا رہے گا کہ میرا ایک روپیہ گیا، میرا ایک روپیہ گیا۔ وَيَنْقُصُ عُمْرُهُ وَدِينُهُ وَلَا يَحْزَنْ عَلَيْهِ۔ اور اس کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے، عمر کم ہوتی جا رہی ہے، دین کم ہوتا جا رہا ہے، اس پر کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ میری عمر بڑھ رہی ہے، موت کے قریب میں جا رہا ہوں، ایک نہ ایک دن مجھے مرنا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اگر سوال کرے تو میں کیا جواب دوں، نمازوں کے بارے میں پوچھے تو میں کیا جواب دوں، اس پر کبھی غم نہیں ہے، کبھی رنجیدہ نہیں ہوتا۔ تو یقیناً ایسا انسان مسکین ہے، فقیر ہے، یہ بالکل محتاج ہے ایسا انسان جو دنیا سے تو محبت لگا لیا ہے، دین سے ذری بھی محبت نہیں ہے۔ دنیا جانے پر تو رو رہا ہے، لیکن دین کے جانے پر، عمر کے بڑھنے پر، قبر کے قریب ہونے پر ذرا بھی اسے غم لاحق نہیں ہوتا۔ الغرض نماز کو چھوڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ سلف صالحین نے اسے کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے فرمایا نماز کو چھوڑنا تو دور کی بات، مؤخر الصلاۃ عن وقتها صاحب کبیرہ، کہا نماز کو چھوڑنا تو دور کی بات، اگر جس نماز کو جس وقت میں پڑھنا تھا اگر کوئی اس نماز کو اس وقت میں نہ پڑھے یہ بھی کبیرہ گناہ۔ نماز کو چھوڑنا تو دور کی بات، نماز کو اس کے وقت میں نہ پڑھنا بھی گناہ ہے۔ پھر ایسا گناہ ہے جو انسان کے لیے قبر کے اندر عذابات لے آئے گا، جہنم کے اندر عذابات لے آئے گا۔ اور قبر کے اندر عذاب کیسے آئے گا؟ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انسان جب عبادتیں کرتا ہے تو قبر میں عبادتیں اسے محفوظ کر لیتی، ایک طرف نماز، ایک طرف روزہ، ایک طرف زکوٰۃ، اور اس کے بعد دوسری نیکیاں انسان کو گھیر لیتی ہیں، عذاب آنے سے روک لیتی ہیں۔ اب ذرا بتاؤ کہ اگر انسان نماز کو نہ پڑھے تو عذاب آنے کا راستہ کھل گیا، وہ خود اپنے عذاب کے راستے کو کھول رہا، نماز نہ پڑھنے والا عذاب کے راستے کو توڑ رہا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ بے نمازی کے لیے ہر طرف مصیبت ہی مصیبت ہے، دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، آخرت میں بھی، کل قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذابات ایسے انسان کو دیے جائیں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح کی نماز کے بعد بیٹھ کر صحابہ سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے کہا خواب، اپنا خواب ذکر کیا، اپنے تعبیر بیان کی۔ اس کے بعد آپ نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اپنا خود خواب آپ ذکر کیے کہ دو آدمی مجھے لے کر گئے، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے گدی کے بل یعنی الٹا منہ سویا ہوا ہے، اور ایک آدمی اس پر بڑے پتھر لا کر اس پر ڈال رہا ہے، اور اس پتھر کے پڑتے ہی اس کا چہرہ چکنا چور ہو گیا، چور چور ہو گیا، وہ پتھر بہت دور چلا گیا، مارنے والا ابھی وہ پتھر اٹھا کر لایا بھی نہیں، وہ سر پھر اچھا ہو گیا، جیسے پہلے تھا ویسا ہو گیا۔ تو اسی طرح اس سر پر پتھر ڈالا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آخر یہ کون ہے، کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو اس وقت فرشتوں نے، آنے والوں نے آپ سے کہا یہ وہ انسان ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر، فرض نماز پڑھے بغیر سوتا تھا۔
رات کی نماز پڑھے بغیر سوتا تھا، اسے سزا دی جا رہی ہے۔ یقیناً بے نمازی کا انجام بڑا ہی خطرناک ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی غفلت سے وہ دور ہو جائے، اپنے اندر اصلاح پیدا کرے، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے، نماز کی محبت پیدا کرے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرے، جہنم سے بچنے کا شوق پیدا کرے، جہنم سے دور بھاگنے کی فکر پیدا کرے، اور جنت میں داخلہ حاصل کرنے کی طرف پیدا کرے۔ یقیناً یہ چیز انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے اور انسان کو دیندار بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نماز میں سستی کاہلی برتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اب تک ہم سے نماز کے اندر جتنی بھی غفلت ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے اس ساری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو احباب سن رہے ہیں، اللہ سب کی نماز میں کی گئی ہوئی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آگے کی زندگی میں نماز کی قدر کرنے اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔